اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کے وقفے کے بعد یوسف زئی قبیلے کی تاریخ کے پس منظر میں ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے سامنے اس ویڈیو سیریز کے آخری حصے کا گلدستہ لیے ہوئے پیش ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اس گلدستے کی خوشبو اور پیام کو قبول کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اکبر اعظم کی وفات پر عنان حکومت شہزادہ سلیم نے محمد نور الدین جہانگیر کے نام سے اپنے ہاتھ میں لی اور 28 اکتوبر سن 1627 تک حکمران رہا۔ اس کی حکومت کے دوران حالات جوں کے توں رہے۔ اس کے ابتدائی دور میں ملک کالو خان نے وفات پائی تو یوسف زئیوں کا اقتدار شہرائے آفاق انتہائی بہادر اور جری ملک بہاکو خان کے ہاتھ آیا۔ ملک بہاکو خان یوسف زئی کے ذیلی قبیلہ خدوخیل سدوزئی منڈر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ آج بھی سوابی، دیر، بنیر اور مردان ضلعوں میں بڑی تعداد میں آباد ہے۔ مغلوں نے بھی بہاکو خان کو سردار تسلیم کر لیا تھا اور پھر بعد میں شاہ جہاں کے دور میں مغلوں اور یوسف زئیوں کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہو گئے تھے۔ بہاکو خان جب دیگر یوسف زئیوں کے ہمراہ مردان، سوات اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے تو ڈوما کے پہاڑی علاقوں پر تتاریوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بہاکو خان نے تتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے اخون سالاک کے اشتراک سے حکومت ڈوما کے خلاف لشکر کشی کی اور بالآخر ان سے وہ علاقہ خالی کرا لیا۔ شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب اور دارا شکوہ میں حصول تخت کے لیے رسہ کشی ہوئی تو بہاکو خان نے دارا شکوہ کی حمایت کی تھی، لیکن جب اورنگزیب کو کامیابی حاصل ہوئی تو ملک بہاکو خان جنگ میں زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ بعد میں بہاکو خان اور اورنگزیب کے درمیان چچ کے مقام پر انتہائی خونریز لڑائی لڑی گئی جس میں فریقین کا بے تحاشا نقصان ہوا۔ مغل لشکر کو شکست ہوئی مگر بعد میں انہوں نے اپنی سازشوں سے یوسف زئی کے ایک ذیلی قبیلے کو الگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد باجوڑ کی طرف پیش قدمی کر کے سوات کو برباد کر دیا گیا، لیکن بعد میں ایک دفعہ پھر مغلوں کو شکست ہوئی اور انہیں پٹھانوں کے مطالبات کو تسلیم کرنا پڑا تھا۔ بہاکو خان ایک کامیاب سربراہ مملکت تھے۔ سب لوگ ان کے عہد میں امن و امان سے رہتے اور خوشحال تھے۔ یہ ان کا آخری سربراہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد کسی سربراہ مملکت کے انتخاب کے بارے میں یوسف زئی متفق نہ ہو سکے۔ ان دنوں برصغیر پاک و ہند میں طوائف الملوکی عروج پر تھی اور انہی دنوں افغانستان میں احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ جیسے عظیم حکمران نے اقتدار سنبھالا، مگر آپ کے بیٹے تیمور شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں اقتدار کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں تیمور شاہ کے پوتے شاہ محمود خان نے اقتدار سنبھالا تو اسے فتح خان نامی وزیر کی حمایت حاصل تھی۔ فتح خان ہی اس زمانے میں ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ فتح خان کا بھائی محمد عظیم خان اس وقت کشمیر میں حاکم کی حیثیت سے مقیم تھا۔ اسی زمانے میں شاہ محمود کے بیٹے کامران نے اسے قتل کر دیا۔ عظیم خان کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً کابل پہنچ گیا اور بڑے تدبر اور رسوخ سے حالات پر قابو پا لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سکھوں کی طاقت عروج پر پہنچ رہی تھی اور سن 1814 میں وہ اٹک کے قلعے پر قبضہ کر چکے تھے۔ سکھوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خیبر کے مشرق میں یم کے پہاڑوں تک کے علاقے کو رون ڈالا، لیکن وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہ سکے اور واپس لوٹ گئے۔ یہی وہ لمحات تھے جب عظیم خان نے سکھوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے سن 1833 میں بروقت اقدام کرتے ہوئے پشاور پر یلغار کی۔ سکھ بھی پوری طرح تیار تھے۔ وہ پورے کیل کانٹوں سے مسلح ہو کر دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے دریائے کابل کے دونوں کناروں شمالاً جنوباً سے بڑھتے ہوئے نوشیرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس لشکر کی قیادت رنجیت سنگھ خود کر رہا تھا۔ عظیم خان کی دعوت پر دوسرے قبائل تو شریک جنگ نہ ہو سکے، البتہ خٹک اور یوسف زئی میدان میں کود پڑے۔
یوسف زئیوں نے دریائے کابل کے شمال کی طرف میدان میں قدم جما لیے تھے، تو ادھر جنوب میں خٹک اور محمد عظیم خان اپنا لشکر لیے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے تھے۔ سکھ لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ افغان دو حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک حصہ یوسف زئی قبائل کا اور دوسرا حصہ محمد عظیم کے زیر کمان تھا۔ لشکر کے دونوں حصوں کے درمیان دریائے کابل حائل تھا، جس کی وجہ سے دونوں نے اپنی اپنی طرف کی ذمہ داری قبول کی اور اقرار ہوا کہ ہر ایک فریق اپنے اپنے محاذ پر جنگ شروع کر کے آگے بڑھے گا۔ لہٰذا یوسف زئیوں نے جنگ میں پہل کی اور اس شدت سے مصروف جنگ ہوئے کہ نوشہرہ سے سکھوں کو مارتے مارتے پیر سباق تک ان کو پسپا کر دیا گیا تھا۔ سکھوں کی شکست اب یقینی ہو گئی تھی اور وہ بھاگ رہے تھے، لیکن جب رنجیت سنگھ نے یہ حالت دیکھی تو لشکر کا علم اٹھائے ہوئے دریا پار کر کے جنوب سے شمالی محاذ پر پہنچا، جس سے سکھوں کے حوصلے بڑھ گئے اور دریا کے آر پار کے سب سکھ لشکر یہاں جمع ہو کر پوری شدت سے حملہ آور ہوئے، تو اپنی کثرت تعداد اور فوجی نظام کی وجہ سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سابق سرخ پوش لیڈر قاضی عطا اللہ صاحب نے اپنی کتاب پشتونوں کی تاریخ جلد اول میں لکھا کہ تمام یوسف زئی قبائل سکھوں کے مشترکہ خطرے کے پیش نظر بہت اخلاص کے ساتھ جمع ہوئے تھے، مگر چونکہ یوسف زئیوں کا کوئی خاص سالار نہیں تھا اور نہ ان کو باقاعدہ جنگ کی تربیت دی گئی تھی اور نہ ان کے ساتھ کوئی توپ خانہ بھی تھا، ان کے مقابلے میں سکھوں کی فوج منظم اور یورپین افسروں کے زیر کمان تھی۔ لیکن جب سکھوں کو یقین ہو گیا کہ عظیم خان کی جانب سے مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو انہوں نے عظیم خان کی جانب کے سکھ لشکر کو جنرل ایلیاٹ کے زیر کمان آگے بڑھایا اور دریا پار کرا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عظیم خان اس سکھ لشکر کو دریا پار نہ ہونے دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور یوسف زئیوں کو بھی کسی قسم کی امداد نہ دی۔ لیکن اس وقت بھی یوسف زئی انتہائی شجاعت سے لڑے، مگر رنجیت سنگھ خود آگے بڑھا اور تمام فوج کو جنرل وینچورا کے زیر کمان یوسف زئی پر حملہ کرنے کا اقدام کیا۔ عظیم خان اور اس کے بھائی دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور کسی قسم کی امداد یوسف زئیوں کو نہ دی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ عظیم خان کے بھائیوں کو رنجیت سنگھ نے رشوت دی تھی اور وہ سکھوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے گھرانے کی خواتین کو بھی بچانا چاہتے تھے جنہیں بزدل سکھوں نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ الغرض یہ کہ بعد میں یوسف زئی بہادری کے ساتھ ایک طویل عرصے تک سکھوں کے ساتھ گوریلا جنگ کرتے رہے اور اپنی بہادری کا ثبوت دیتے رہے۔ انشاءاللہ ہم کسی آئندہ آنے والی ویڈیو میں جو بر صغیر کے نامور فرزند سید احمد شہید رحمہ اللہ علیہ کی یاد میں بنائی جائے گی، میں ان کے اور یوسف زئیوں کے کارناموں کا ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔